السلام علیکم۔ آج ہم لیکچر 4 اسلامیات اختیاری فرسٹ ایئر دیکھیں گے۔ ہم آئلی زندگی کے حوالے سے کچھ انٹروڈکشن پڑھ کے آئے تھے پچھلے لیکچر میں۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے والدین اور اولاد کے حقوق اور فرائض۔ اس کو ہم ڈیپتھ میں جا کر پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ میں اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پہ وبالوالدین احسانہ۔ اب یہ جو حکم ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کا ہے، ماں باپ سے حسن سلوک کرو۔ چونکہ دنیا میں یہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے قریب، سب سے خوبصورت بلڈ ریلیشن کے حوالے سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ والدین اور بچوں کا ہے۔ اسی لیے اسلام نے انہیں باقی رشتوں پر فوقیت دی ہے۔ ان کا حق ہر رشتے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ بہت ڈیٹیل میں بتایا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دونوں جو گروپس ہیں انہوں نے کن کن چیزوں کا لازمی خیال رکھنا ہے، وہاں ایک دوسرے پر کون کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جن کی ادائیگی ان کا انسانی یا اخلاقی نہیں بلکہ دینی فریضہ بھی ہے۔ چنانچہ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اولاد اور والدین کے فرائض کی تفصیل جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں والدین کے فرائض کیا ہیں، ان کی ڈیوٹیز، ان کی رسپانسبلٹیز، اولاد کے حقوق کون کون سے ہیں۔ دور جاہلیت میں حالت یہ تھی کہ بچوں خاص طور پر لڑکیوں کی پرورش کو باعث ننگ سمجھا جاتا۔ باعث ننگ یعنی بہت شرمندگی کا سبب سمجھا جاتا تھا کہ لڑکی پیدا ہو گئی ہے، اس کو ہم پال پوس رہے ہیں، اس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں۔ لوگ شرم ہوتے تھے، یہ نہیں سمجھیں کہ کسی کے گھر بچی پیدا ہوئی تو ناک کٹ گئی۔ اولاد سے محبت سے پیش آنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ مردانگی کے خلاف سمجھی جاتی تھی بات، یہ بہادری کے خلاف سمجھی جاتی تھی بات کہ بھی نرمی کا رویہ کیوں اختیار کیا جائے، پیار کا، شفقت کا رویہ کیوں اختیار کیا جائے۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ صرف دین اسلام میں نہیں، باقی مذاہب میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ تعلیم ملتی ہے کہ اولاد اور والدین کے ریلیشنز کیا ہونے چاہیے، اولاد نے والدین کا کس طرح ادب و احترام کرنا ہے، اور اولاد کے کیا کیا فرائض ہیں، ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ جو والدین کی ڈیوٹیز ہیں نا، یہ کسی مذہب نے نہیں بتائی، ہاں اولاد کے جو حقوق ہیں نا وہ بتائے ہیں۔ یعنی اولاد کی جو حقوق ہیں والدین پر عائد ہوتے ہیں وہ بتائے گئے ہیں، لیکن والدین کی ڈیوٹیز کیا ہیں جتنی ڈیٹیل سے ہمیں اسلام نے بتایا کسی اور مذہب نے نہیں بتایا۔ اسلام نے صرف یہ نہیں کہا پیرنٹس کو کہ جاؤ جا کر اپنے بچوں کے حقوق ادا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر ڈیٹیل بتا دی کہ یہ حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوے سے بتا دیا یہ حق ہے اور یہ حق اس طرح سے ادا کرنا ہے۔ میں نے ابھی ایسے جیسے آپ کو ابھی اوپر بتایا کہ اسلام پہلا دین ہے جس نے حقوق اولاد کی وضاحت کی ہے۔ اسلام نے والدین پر جو بڑے بڑے فرائض عائد کیے ہیں ان کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ مثلا نمبر 1، تحفظ حیات۔ تحفظ حیات یعنی جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی زندگی کی حفاظت کرنا، اس کو مرنے سے بچانا، حت الامکان، حت الوسع جو پیرنٹس کی کوشش ہوتی ہے، اسے جینے کا حق دینا۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا، یہ کیسے کہ والدین مار بھی دیتے ہیں اولاد کو؟ جی ہاں بالکل۔ اسلام کے آنے سے پہلے عربوں کے ہاں اپنے بچوں کو مارا جاتا تھا۔ 2 وجوہات تھیں، غربت اتنی زیادہ ہوتی کہ وہ ان کو کہتے ہم انہیں کہاں سے کھلائیں گے، مار دیتے تھے، یا بتوں کی خوشنودی کے لیے بچوں کو مارا جاتا تھا، یا بچیوں کو خاص طور پر آر کہتے ہیں شرم و حیا۔ افلاس تو غربت ہو گئی نا، آر کہتے ہیں شرم و حیا، کہ لوگوں کو ہم بتائیں گے ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور ان کو مختلف طریقوں سے قتل کر دیتے ہیں بیٹیوں کو کہ بھئی ان کی پرورش کیوں کریں ہم، یہ تو بڑی ہو کر دوسری جگہ شادی ہو کر چلی جانی ہے،
انہوں نے ہمارا تو کوئی کام نہیں ہے کرنا، کوئی ہاتھ نہیں بٹانا ہماری عزت نہیں انہوں نے بنانی، انہوں نے تو اپنے گھر کی جا کے سسرال میں اپنے شوہر کی سسرالیوں کی عزت میں زیادہ اضافہ کرنا ہے، تو انہیں ہم کیوں کھلائیں پلائیں، ان کا بوجھ کیوں اٹھائیں، ان کی کیوں شادی کریں، ہم کیوں ذمہ داری لیں۔ اور پھر انہیں یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر ہم ان کی شادی کریں گے تو داماد جو ہے وہ جائیداد میں حصہ لینے کے لیے آ جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ اگر دوسرے قبیلوں سے کہیں لڑائی ہوگی ہماری تو وہ ہماری بیٹیوں کو اٹھا کے لے جائیں خدا نہ خواستہ، تو ہماری عزت خراب ہو جائے گی، لہٰذا بہتر ہے انہیں مارو۔ تو یہ ایک عام رواج تھا، مار دو، بہت سارے قبیلوں میں۔ عجمی ممالک، عربی تو عرب ہے نا، عرب کنٹریز، تو جو عرب نہیں ہیں وہ عجم کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، عجم ان کا نام ہے، ٹھیک۔ ان میں بھی اولاد کشی کا رواج تھا، اولاد کشی یعنی بچوں کو مارنے کا رواج تھا، فیشن تھا۔ قرآن نے انہیں روکا اس برے عمل سے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے ان کو قتل کرنا، انہیں مارنا۔ تو آپ دیکھیے کہ قتل کرنا اللہ کی نظر میں گناہوں کا گناہ، بہت بڑا گناہ، اور پھر اولاد کا قتل، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ کھائیں گے کہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا رزق کا بندوبست میرے ہاتھ میں ہے، جیسے ہم تمہیں کھلا رہے ہیں ویسے ہم ان کو بھی کھلا دیں گے، تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ پھر لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی جو بری رسم ہے اس کی مذمت ایسے کی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کو، گاڑی ہوئی یعنی زمین میں جو گاڑ دیا جاتا ہے، زندہ قبر میں ڈال کر زندہ بچے کو دفن کر دیا جانا، ان سے پوچھا جائے گا بھئی بتاؤ کس گناہ میں ماری گئی۔ یہ تو قرآن کی آیات ہم نے دیکھی۔ آگے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے گھر لڑکی جنم لے تو وہ اس لڑکی کو قتل نہ کرے، اس کی پرورش میں لڑکوں کے برابر سلوک کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ضرور جنت عطا کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انکریج کیا کہ لڑکیوں کو قتل نہ کیا جائے اور لڑکوں بیٹوں کے برابر ان کے ساتھ سلوک کیا جائے، کیونکہ بعض گھرانے یہ ہے کہ بچیوں کو ویسے تو قتل نہیں کرتے لیکن انہیں جیتے جی ہر روز مارتے ہیں۔ جب بیٹے اور بیٹیوں میں ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، بیٹے کے سارے حقوق چاو لاڈ پورے ہو رہے ہیں، پیسہ بھی خوب لگ رہا ہے، اور بیٹیوں کی دن رات بےزتی ہو رہی ہے ان کی صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے، ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا، تو جو ایسا نہ کرے اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ ایسے ہی ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، خدا کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا خدا کے نزدیک کسی کو شریک ٹھہرانا حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر کون سا گناہ ہے؟ فرمایا اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ بڑی ہو کر تیرے ساتھ شریک طعام ہوگی، یعنی شرک اور اولاد کو قتل کرنا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے جن معاملات پر بیعت لیتے تھے ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ خواتین اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ خواتین یعنی مرد تو چلے ان کو کہتے ہیں کہ چلو جی ابارشن کرا دو، ختم کرو، بچے کو مارو، کچھ خواتین بھی خواتین کو مشورے دینے میں آگے آتی ہیں، پھر خواتین کی بات سن کے کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں اور اولاد نہیں چاہیے، بس اتنی ہی کافی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ رک کر ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ نے فیملی پلاننگ سے نہیں روکا، منع نہیں کیا، ضرور کرنی چاہیے۔ اگر انسان دیکھتا ہے کہ عورت جو ہے اس کی صحت خاص طور پر اجازت نہیں دیتی، یعنی اس پوائنٹ آف ویو سے فیملی پلاننگ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جس ماڈرن دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں بچوں کی جو پرورش، ان کی ایجوکیشن، ان کو آگے لے کے چلنے کے اخراجات واقعی بہت زیادہ ہیں۔ تو اگر کوئی شخص مناسب طریقے سے تدبیر کرتا ہے، خاص طور پر صحت کے حوالے سے، ماں کی صحت کے حوالے سے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو فیملی پلاننگ ہے یہ بچے کی کنسیو کرنے سے پہلے تک ہے۔
اگر ماں نے کنسیو کر لیا تو بس پھر تو جیسے بھی ہے، سیدھے ہوں الٹے ہوں، پھر ابارشن نہیں کروایا جا سکتا، یا اولاد کو پیدا ہونے کے بعد قتل نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں چیزیں قتل کے زمرے میں آتی ہیں، تو خواتین کو خاص طور پر منع کیا گیا کہ وہ ایسی حرکت نہیں کریں گی، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کون ہے؟ قاتل، مشورہ دینے والا بھی قاتل اور ابارشن کرنے والا بھی قاتل، سب قاتلین کے گروپ کا حصہ ہے۔ اور ایسے ہی ہم دیکھیں گے کہ اسلام نے مسلمانوں کے دلوں میں یقین پیدا کیا کہ اصل رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، اس کے ہاتھ میں رزق کے خزانے ہیں، ہر بچہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے اس کبھی فعل کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے کر دیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسلام نے اولاد کا سب سے پہلا حق تحفظ حیات، اس کے جینے کا حق اسلام نے پیش کیا ہے۔ پھر دوسرا حق کون سا ہے؟ یعنی والدین کی ڈیوٹیز میں سے دوسرا حق، دوسری ذمہ داری پرورش، یعنی بچے کا حق، والدین کی ڈیوٹی، والدین کا فرض، کہ اسلام کہتا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، نابالغ ہوتے ہیں، تو پیرنٹس ہی ان کی پرورش کریں گے، پیرنٹس ہی ان کی کفالت کریں گے۔ کفالت کیا ہے؟ ان کی لک آفٹر کرنا، ان کا کھانا پینا، لباس، ان کی رہائش، ان کی ایجوکیشن، یہ ساری ذمہ داری والدین پہ ڈالی۔ اور بڑے ہو کر ظاہر بات ہے بیٹیوں کی تو شادی بھی پیرنٹس کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، بیٹوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا کمائیں اور پھر اپنی ذمہ داری اٹھائیں۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور ان ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس باپ پر واجب ہے دستور کے مطابق، یعنی پورے 2 سال پوری کرنی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ رک کر ایک اور بات، کہ 2 سال کی مدت بیٹے کے لیے بھی ہے اور بیٹی کے لیے۔ یہ نہیں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بیٹی کو کم ٹائم کے لیے دودھ پلانا ہے، بیٹے کو زیادہ۔ بعض خاندانوں میں آتا ہے کہ بیٹے کو 2.5 سال ہے جی، بیٹی کو 2 سال ہے۔ یہ ڈسکریمنیشن بچپن سے ہی ہمارے بعض خاندانوں کے اندر دین سے دوری کی وجہ سے آ جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں رکھی۔ جتنا حصہ بیٹی کا ہے دودھ پینے میں، اتنا ہی حصہ بیٹے کا بھی ہے۔ پھر لڑکی کے لیے خصوصی تاکید آئی ہے، کیونکہ لڑکی کمزور ہوتی ہے لڑکے کی نسبت، اور عموماً آپ دیکھیں کہ کمانے میں، میدان جنگ میں یہ بیٹی والدین کا ساتھ نہیں دے سکتی، والد کا ساتھ نہیں دے سکتی، قبیلے کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اسی لیے جاہلیت میں عربوں کا تختہ مشق بنی رہی، یعنی بیٹی کے اوپر بہت زور آزمائیاں ہوتی رہی، بیٹی کو بہت ٹارگٹ کیا گیا، ہٹ کیا گیا۔ اسی لیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیٹی کی خاص طور پر پرورش اور کفالت، یعنی فائنینشلی سپورٹ کرنا، لک آفٹر کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر والدین لڑکی کی پرورش صحیح طور پر اور شفقت سے کریں گے تو ان کا یہ عمل والدین اور دوزخ کے درمیان پردے کی طرح حائل ہو جائے گا، یعنی اتنے ثواب کا معاملہ ہے بچی کی اچھی پرورش کرنا، بہترین طریقے سے لاڈ سے اس کو پالنا پوسنا بڑا کرنا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عربوں کے ہاں ایک سینٹرل گورنمنٹ تو تھی نہیں کہ جس کی کوئی باقاعدہ آرمی فوج ہوتی، ہر خاندان قبیلہ اپنا خود ہی وڈا بنا ہوا ہوتا تھا۔ اب ہر خاندان قبیلے کی عزت معاشرے میں ہوتی تھی، جتنے جس کے بیٹے زیادہ ہوں گے اتنا وہ معاشرے کے اندر زیادہ عزت والا، نام والا کہلائے گا۔ پھر وہ اکٹھے ہو کر سپورٹ اپنے اکٹھے ہیں، کسی کے 4 بیٹے ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، وہ جتھا بنتا جاتا ہے۔ اب وہ جتھا جو ہے پھر اس کا پلڑا بھاری ہوگا، اور پورے علاقے میں اس طرح کے گھرانے بڑے پرومیننٹ ہوتے اور وہ پھر ایکا کر لیتے تھے۔ تو وہاں پہ جہاں بیٹیاں آ جائیں تو انہیں تو لڑنے کے لیے جوان چاہیے، مرد چاہیے، طاقتور مرد چاہیے، بیٹی وہاں پہ کیا کرے گی؟ اس لیے بیٹی کو شروع سے ہی بہت زیادہ ڈیگریڈ کیا جاتا تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بار بار تعلیم دی گئی کہ بھئی بیٹیوں کو بہت اچھے طریقے سے لے کر چلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے گھر 2 لڑکیاں پیدا ہوئیں
وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے، حتیٰ کہ وہ جوان ہو جائیں تو ایسا آدمی بالکل اس طرح میرے ہمراہ جنت میں داخل ہوگا جس طرح شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی، یعنی دو انگلیوں کو آپ اکٹھا کریں، میں اور وہ ہم اکٹھے داخل ہوں گے۔ پھر ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس کی 2 یا 3 بیٹیاں یا بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی وہ حسن سلوک کرے گا تو وہ 2 ہے 3 ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر کوئی اٹھ کے پوچھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے موقع کے اوپر کہ اگر کسی کی ایک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس کو بھی کہتے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ دیکھیں اتنی بڑی خوشخبری دے دی بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ پھر محبت اور شفقت ان کا رائٹ ہے، اور بچیوں کا رائٹ، بچوں کا رائٹ ہے، اور والدین کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت میں، ان کی پرورش میں، کفالت میں محبت والا رویہ لے کر آئیں، شفیق رویہ لے کر آئیں۔ اور جتنی شفقت کے ساتھ تربیت ہوگی، جو نفسیات ہے، جدید علم نفسیات وہ یہ بتاتا ہے کہ اتنے ہی بچوں کی اٹھان بہت اچھی ہوگی، بچے معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنیں گے، بہترین فرد بنیں گے۔ اسلام والدین کو تاکید کرتا ہے کہ گھر کا ماحول خوشگوار اور پرکشش بنائیں، اس میں محبت اور آشتی کی فضا قائم کریں تاکہ گھر کی چار دیواری میں بچوں کو راحت اور سکون، اطمینان حاصل ہو۔ اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اب اسوہ پڑھیں گے کہ آپ کی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ دوران نماز آپ کے کندھوں پر سوار ہو جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر ذرا برابر بھی بل نہ آتا، شکن نہ آتی، یعنی بل نہ آتا۔ آپ جب سجدے میں جاتے تو اسے زمین پر بٹھا دیتے، دوبارہ قیام کرتے تو اسے دوبارہ اٹھا لیتے۔ یہ دیکھیں کائنات کی سب سے بڑی ہستی اور ان کا اپنی نواسی کے بارے میں طرز عمل۔ ہمارے ہاں تو بچے، ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی ہماری جا نماز پہ بچہ آ جائے تو وہ ماؤں کی، بڑوں کی چیخ و پکار ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا قیامت ٹوٹ پڑی، اس بدتمیز نے گالیاں دے کر ہماری نماز خراب کر دی، یہ ہمارے جا نماز پہ آ گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر چھوٹے بچے آ بھی جاتے ہیں تو اس سے کوئی نماز نہیں خراب ہوتی۔ اب وہ چھوٹا ہے نا، اب تھوڑا جب بڑا ہوتا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کو سمجھا دیتا ہے بندہ کہ بیٹے ایسے نہیں، پیچھے آنا ہے۔ لیکن 3 ساڑھے 3 سال تک کے بچے کی اس طرح کی جو شرارتیں ہوتی ہیں وہ نماز پڑھتے ہوئے بہت ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہیں سے ہی پھر ان کے اندر عادت ڈیولپ ہوتی ہے کہ پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں جب وہ تھوڑا سا سینسیبل ہوتے ہیں تو وہ جو نماز یا اس کے بغیر ہی آپ کے ساتھ دیکھیں گے کہ وہ سجدے میں گرے ہوئے ہوتے ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ۔ اور یہ اتنی زیادہ شفقت کا عمدہ نمونہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور نماز کے اندر بھی یہ شفقت نماز میں کہیں غائب نہیں ہو جانی چاہیے۔ اگر نماز کے اندر شفقت کا ایسا کوئی موقع آیا ہے تو اس کو بھی وہاں نبھانا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، جو بھی بچے تھے، کہ باہر سے مسجد میں گرتے پڑتے آ رہے ہیں مسلسل۔ کئی بار جب گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، ان کو اٹھایا، اپنی گود میں لے کر بیٹھے اور بقیہ خطبہ اسی حالت میں مکمل کیا۔ دیکھیں شفقت کی انتہا۔ اب بہت سارے فیملیز میں تو شفقت ہوتی ہے بچوں سے، لیکن بہت ساری فیملیز میں نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال بچیاں ہیں، اب بچیاں جیسے آپ سب لوگ سن رہی ہیں تو آپ لوگ مستقبل کی مائیں بننے والی ہیں، تو جب مائیں بنیں تو اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہمیں پڑھائی بتائی جا رہی ہیں، ہماری تربیت ہو رہی ہے، اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ بھئی ہم اپنی روٹین کو بہتر بنائیں۔ ایک اور اسوہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک نواسے کو بوسہ دیا، یعنی کس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پاس ہی ایک عرابی مطلب دیہاتی تھے، اقرا بن حابس، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فخریہ انداز میں کہا کہ یا رسول اللہ، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا بھائی، اگر اللہ تمہارے دل میں محبت کے سوتے کو خوش کر دے، چشمے کو خوش کر دے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بچے تو ایسی چیز ہیں کہ وہ بہت پیار لیتے ہیں، اپنا بچہ کیا دوسروں کا بچہ لاڈ لیتا ہے، تو لاڈ تو بتایا ہے، سکھایا ہے، بس یہ ہے کہ لاڈ میں بگاڑنا نہیں ہے بچے کو، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں اپنی امت کے لیے ایک بہت زبردست اصول تجویز فرمایا کہ جو آدمی چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی
عزت نہیں کرتا، توقیر عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ ایک اتنا پیارا اصول مسلمان سوسائٹی کے چھوٹوں اور بڑوں کے لیے دے دیا کہ بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں گے اور چھوٹے بڑوں کے ساتھ ادب کا معاملہ کریں گے، عزت اور احترام کا معاملہ کریں گے۔ اور اگر دونوں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے اور ان میں سے اگر کوئی ایک نہیں پورا کر رہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بچوں سے بڑے پیار اور شفقت سے پیش آتے، بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے، پیار کرتے، دعائیں دیتے۔ یہ آپ کا معاملہ تھا دوسرے بچوں کے ساتھ۔ چھوٹے بچے آتے آپ کے پاس، مائیں لے کر آتی، آپ انہیں پیار سے گود میں اٹھاتے، معصوموں کو بوسے دیتے، کہتے یہ بچے خدا کے باغ کے پھول ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے، آپ کے ارشادات والدین کو اس بات کا پابند بناتے ہیں کہ اپنی اولاد سے شفقت اور محبت سے کریں، لہٰذا یہ محبت اور شفقت ضائع نہیں ہوگی، قیامت کے روز نامہ اعمال میں وزن کا باعث ہوگی۔ پھر تعلیم و تربیت آ جاتی ہے۔ اسلام جو ہے والدین پر بچوں کی پرورش اور شفقت کی ذمہ داری نہیں ڈالتا، بلکہ ان کی تعلیم روحانی یا اخلاقی تربیت کو بھی دینی فریضہ قرار دیتا ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ کھلا کے ان کو موٹا کیا جا رہا ہے، پال پوس کر بڑا کیا جا رہا ہے، یا ان کی دنیاوی تعلیم کی طرف بس کیئر کی جا رہی ہے۔ ان کی روحانی تربیت، اخلاقی تربیت، بچوں کے اندر ادب، احترام، نیکی کا جذبہ، لوگوں کی کیئر، گھر میں نانی دادی ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان کے ساتھ کیسے اس نے رویہ اختیار کرنا ہے، کیا کرنا ہے بچے نے، اگر یہ سب نہیں سکھایا جا رہا تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ تو اس آج سے واضح ہوتا ہے کہ والدین صرف اپنے طور پر نیک ہونا ان کا کافی نہیں ہے، بلکہ اولاد کو بھی نیکی کی راہ پہ لگانا ان کا فریضہ ہے۔ یعنی خود اب ہمارے ہاں تو لوگ جو ہے نا خود نیک ہو جاتے ہیں، بچوں کو کبھی نہیں کہتے، خود نماز پڑھ رہے ہوں گے، کبھی بچوں کو نہیں کہا ہوگا کہ آؤ بیٹے تم بھی نماز پڑھ لو، آؤ بیٹے یہ فلاں اچھا کام ہم مل کر کرتے ہیں۔ تو یہ جو مل کر کرنا ہے نا، اسلام چاہتا ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو بتایا جائے کہ نیکی کے کام میں بچوں نے بھی حصہ ڈالنا ہے۔ بھئی یہ آپ کا بھی حصہ ہے، یہ آپ کا بھی حصہ ہے، یہ میرا بھی حصہ ہے، آؤ ہم مل کر یہ کام کرتے ہیں۔ تو اور اسی وجہ سے آج دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک جنریشن گیپ بہت زیادہ ہے، بڑے چھوٹوں کی بات نہیں سمجھتے، چھوٹے بڑوں کی بات نہیں سمجھتے، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہمیں کرنا کیا ہے۔ جیسے آپ پودا لگاتے ہیں نا، تو جب تک اس کی ٹرمنگ نہ کرے نا، وہ خوبصورت پودا نہیں سامنے آتا۔ بچے بھی پودوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کی بچپن سے ہی ٹرمنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی ٹرمنگ تربیت ہے۔ یہ تعلیم علم تو ہم دیتے ہیں، لیکن ٹرمنگ نہیں ہو رہی ہوتی، ٹرمنگ کر کے ان کو بتانا سمجھانا، اس لیے کہ یہ ہماری نئی نسل بہترین آئے، پالش ہو، معاشرے کے لیے بہت اچھے مسلمان بنے، اچھے شہری بنے، اچھے انسان بنے، دوسروں کے لیے کیئر کرنے والے لوگ بنے۔ اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ارشادات کو دیکھیے۔ اور جب بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، تو اس میں عربک نہیں یاد کرنی ہے آپ نے، صرف اردو۔ ہاں، قرآن کی جو آیت ہے وہ عربی یاد کرنی ہے، لیکن جو عربک ہے اس کو نہیں، حدیث کی عربک کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بناتے ہیں۔ یعنی بچہ دین فطرت پہ آتا ہے، ماحول سے وہ بنتا ہے جو کچھ بھی بنتا ہے۔ گویا جو تربیت والدین دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، بچہ وہی بنتا ہے، وہی اخلاق ہوتا ہے، وہی دین ہوتا ہے، وہی رنگ لے کر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ اب جب بچے بڑے ہوتے ہیں، والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، تو والدین بہت رو پیٹ رہے ہوتے ہیں، یہ اس نے ہماری نافرمانی کر دی، یہ فلاں کر دیا۔ ابھی آپ نے جو سکھایا اس نے وہ پیش کیا نا آپ کے سامنے۔ ہمارے والدین بعض دفعہ اپنی تربیت، اپنے ادب و احترام کو سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو ارد گرد معاشرے میں سوسائٹی کا ادب و احترام نہیں سکھاتے۔ تو جب وہ نہیں سکھاتے تو کل کو وہ بڑا ہو کے والدین سے بھی بدتمیزی کرتا ہے۔ اگر والدین بچپن میں محنت کریں اچھے طریقے سے، تو کوئی وجہ نہیں کہ بچے بھی اچھا رسپانس نہ دیں، اچھا عمل شو نہ کریں۔ اور پھر کچھ بچے ہوتے ہیں، کچھ والدین کی قسمت ہوتی ہے، اب انبیاء کرام کے بچے بھی تھے، اولادیں، کچھ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ بھئی وہ نافرمان ہو گئے، نئی دین کے حوالے سے ان کے ساتھ چلے۔ تو بعض دفعہ یہ ایک آزمائش ہو جاتی ہے، پیرنٹس نیک ہوتے ہیں، اس کے باوجود معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے اپنے گھر والوں کو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اسی پر قائم رہو۔ یعنی یہ بتایا گیا۔ پھر یہ ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، جب کہ وہ 7 برس کے ہوں، 10 برس کے ہوں، نماز نہ پڑھیں تو اسے
مار کر نماز پڑھاؤ، یعنی مناسب طریقے سے مار کر، مطلب اچھے اس کو کوئی پنشمنٹ بھی دینی ہے تو دینی پڑے تو پنشمنٹ دے کر اس کو نماز پڑھائی جائے گی، یعنی نماز کی طرف اس کو متوجہ کرنا ہے۔ بہرحال آدمی کا اپنی اولاد کو ادب سکھانا ایک سا کہتے ہیں 37 تولہ خیرات کرنے سے بہتر ہے، یہ ایک پیمانہ تھا عربوں کا، سا اتنے خیرات کوئی کرے اس سے بہتر ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو اچھی تربیت سکھائے۔ پھر کسی والد نے اپنی اولاد کو نیک ادب اور حسن تربیت سے بہتر کوئی عطیہ نہیں دیا، یعنی والد کی طرف سے اگر اپنی اولاد کے لیے کوئی گفٹ ہو سکتا ہے نا تو اچھی تربیت، ادب سکھانا، یہ اس کے لیے گفٹ ہے والدین کی طرف سے، اولاد والد کی طرف سے خاص طور پر اور والدہ کی طرف سے بھی۔ گویا کہ جو والدین اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیتے ہیں جس کا اسلام تقاضا کرتا ہے، تو بس وہ لوگ، وہ والدین اللہ کے بہت قریب ہوں گے، اللہ کی رضا کے حقدار ہوں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن والدین نے اپنے زیر نگرانی اپنے کسی بچے کو حافظ قرآن بنایا، قیامت کے دن اللہ ان کے سر پر تاج رکھے گا جس کی روشنی آفتاب سے بڑھ کے ہوگی۔ اور اس کے برعکس جو والدین تربیت اولاد میں بے پرواہی کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کی اولاد ہی ان کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی اور اپنے اہل و عیال ہوں گے، وہ کہیں گے اے اللہ تو انصاف فرما، ہم مجرم ہیں یا ہمارے والدین، ہم نادان تھے یا ہمارے والدین، انہوں نے ہمیں حرام کھلایا، جو تعلیم ہمیں دینی تھی اس میں کوتاہی کی، ہم جاہل اور بے دین رہ گئے۔ یعنی اگر ہم نے، جیسے بچے نے کوئی چوری کی ہے، آپ نے اسے بچپن سے ہی سکھایا ہی نہیں کہ چوری کرنی کی کیا چیز ہے، تو اب وہ چور بن گیا، تو ظاہری بات ہے کہ والدین اس چوری کے اندر اس چور کا پورا حصہ ہوں گے، اگرچہ والدین انتہائی نیک ہوں۔ بھئی آپ نے سکھایا نہیں، ہاں اگر والدین نے سکھایا، بچوں نے سیکھا نہیں، والدین نے اپنی سی پوری کوشش کی، انہوں نے بہت اللہ کے حضور دعائیں کی، گڑ گڑائے، لیکن بچے نہیں سیکھے، تو پھر اب والدین کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پھر بچوں کو ہی پکڑے گا کہ بھئی انہوں نے یہ بات کیوں نہیں سیکھی تھی۔ بہرحال جو لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں صحیح اسلامی خطوط پر، وہ اپنی بھی آخرت اور دنیا سنوارتے ہیں اور بچوں کی دنیا بھی سنوار دیتے ہیں، آخرت بھی سنوار دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ بچے، وہ والدین محفوظ رہیں گے۔ پھر ان کی بیاہ شادی ہے، ظاہری بات ہے یہ بھی پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ والدین کی شادی میں بے جا تاخیر نہ کریں، مناسب رشتے آئیں تو انسان جلدی جلدی شادی کرنے والی بات کرے، جیسے فرض نماز جب اس کا وقت ہو جائے، نماز جنازہ میں جب میت سامنے ہو، اولاد کی شادی جب اس کا مناسب جوڑ مل جائے۔ اب یہ جوڑ والا جو معاملہ ہے نا، بعض لوگ ویسے ہی بہت کیڑے نکال نکال کے اپنے بیٹے بیٹیوں کی عمریں اتنی بڑی کر دیتے ہیں، وہ بھی بہت غلط بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ چلے مناسب واقعی جوڑ نہیں آ رہا اس وقت تو انسان معذور ہے، لیکن اگر جوڑ آ گیا اور آپ پھر خوب سے خوب تر کی تلاش میں کہیں کہ اچھا کوئی اور آئے گا، پھر دیکھیں گے اچھا کوئی اور آئے گا، تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں جو لڑکے کے رشتے کے لیے جب جاتی ہیں مائیں وغیرہ فیملی، تو وہ ایسے ہی 20 لڑکیوں کو ریجیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ بہت گناہ کی بات ہے۔ مناسب طریقے سے پہلے ہی اپنے وہ جو ایک پورا اپنا انسان پرفارما بناتا ہے کہ یہ ہمارے اس کرائٹیریے پہ پورے اتر ہیں تو کسی کے گھر جائیں، اس کے علاوہ نہیں جانا چاہیے۔ پھر نکاح میں رضامندی یہ بہت ضروری ہے کہ والدین کی جہاں ذمہ داری ہے کہ اولاد کی شادی کا فرض سر انجام دے، وہاں اولاد کی رضامندی حاصل کرنا بھی ضروری ہے، لڑکے کے ساتھ ساتھ لڑکی کی رضامندی بھی۔ آپ سے فرمایا کہ عورت خواہ بیوہ ہو یا کنواری، اس کا نکاح اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی رضامندی حاصل نہ کر لی جائے۔ ایسے ہی ایک کنواری نے آپ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے باپ نے میں اس کا نکاح کر دیا، حالانکہ وہ اس نکاح سے خوش نہیں، تو آپ نے لڑکی کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو نکاح قائم رکھے، چاہے فسخ کر دے، یعنی کہ وہ خلا لے لے، میں اس کو خلا دلوا دیتا ہوں، ختم کر دے نکاح۔ لیکن ہمارے ہاں تو اللہ معاف فرمائے، بعض فیملیز ایسی ہیں کہ جہاں بیٹے بیٹی دونوں سے کوئی رائے نہیں لی جاتی، شادی والے دن ہاں نکاح نامے پر سائن کروائے جاتے ہیں ان سے، والدین اپنی مرضیوں سے ہی رشتے ناطے طے کر دیتے ہیں۔ تو مناسب طریقے سے ان کو اعتماد میں لینا اولاد کو یہ ضروری ہے۔ بعض فیملیز میں لڑکوں کو لیا جاتا ہے، لڑکیوں کو نہیں لیا جاتا، ٹھیک ہے، والدین زیادہ تجربہ کار ہوتے ہیں، زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، زیادہ دور اندیش ہوتے ہیں، ان کے اوپر اولاد کو ٹرسٹ کرنا چاہیے، لیکن اب بعض جگہیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ بچوں کی اپنی بھی کوئی پسند ہو، لڑکی کی کوئی پسند ہو، لڑکے کی کوئی پسند ہو، تو اب وہ بعض دفعہ لوگ پسند میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکیں گے، اور پھر وہیں سے قتل، اور پھر وہاں سے وہ جو ہے خودکشی، اور اس طرح کے بہت سارے معاملات پیدا ہوتے ہیں۔
تو والدین دیکھیں اپنے بچوں کے معاملات اور ان کی چوائسیز کو، اس کے مطابق آگے چلیں، تو یہ بھی ان کے لیے خیر کا باعث ہوگی، اچھا باعث ہوگی۔ اور ویسے تو گھر کا ماحول ہی ایسا رکھنا چاہیے کہ بچے اپنے پیرنٹس سے ہر چیز بچپن سے ہی ڈسکس کرتے آئیں۔ اگر پیرنٹس کو پتہ چل رہا ہے کہ ہماری اولاد غلط سائڈ پہ جا رہی ہے اور وہ جس بندے کے پیچھے جا رہی ہے، جس بندی یا بندے کے پیچھے وہ صحیح نہیں ہے، تو بچپن سے ہی ان کی برین واشنگ ہونا۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر والدین کو پوچھا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ روک لیتے ہیں، مزید ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔